صغیر تھا۔ تو آپ جتنی بڑی بڑی فتوحات دیکھیے، یہ آپ یہاں اس طرف آ جائیے، ہندوستان جب فتح ہوتا ہے، جب ہندوستان فتح کر کے جو شیر شاہ سوری اور شہاب الدین غوری، یہ بڑے بڑے لوگ جب ہندوستان فتح کر کے وہ گنگا جمنا کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر جب اذان کی آواز جب ان کو آتی ہے تو بڑے حیران ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو عالم کفر تھا، یہاں تو بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، یہاں تو جو ہے بتوں کو ماتھے ٹیکے جاتے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے لوگ، یہاں سے اذان کی آواز کہاں سے آ گئی؟ اذان کی آواز سنتے سنتے جب موقع مال پر پہنچے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، جب جماعت سلام پھیرا تو دیکھا تو ایک بابا جی آگے کھڑے ہوئے جماعت کرا رہے تھے، تو انہوں نے جب ان کو غور سے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو وہی بابا جی ہیں جن کو میں اکثر خواب میں دیکھا کرتا تھا، اور یہ مجھے ہمت دلایا کرتے تھے کہ ہندوستان پر حملہ کرو، ہندوستان اللہ تمہیں فتح کرائے گا، ہندوستان اللہ تمہیں فتح کرائے گا۔ پتہ ہے وہ بابا جی کون تھے؟ اور اس وقت جب یہ عظیم سپہ سالار جب یہ دعائیں کر رہے تھے، یہ سلطان محمود غزنوی اور یہ بڑے بڑے سپہ سالار جب ہندوستان کی کایا پلٹ رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے ایک کرتا نکال کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ تجھے اس کرتے کا واسطہ، اس کرتے، جس شخصیت نے اس کرتے کو پہنا، آج تاریخ کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، جس شخصیت نے اس کرتے کو پہنا یہ کرتا بڑا بابرکت ہو گیا، اے پاک پروردگار اس کا واسطہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھا کہ پوری جنگ کی کایا پلٹ گئی، مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح آ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے بزرگوں کو سلام کیا اور انہوں نے میری طرف سے رخ پھیر دیا، حضور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ نے رخ پھیر دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بندہ نواز کیا ناراضگی ہے؟ فرمایا کہ جب تو کرتا اٹھا کے دعا کر رہا تھا، اللہ کی رحمت یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر تو اس وقت دعا کرتا اس کرتے کے توسط سے اور اس کے وسیلے سے کہ یا رب العالمین پورے ہندوستان کے ایک ایک فرد کو اسلام کی دولت سے مالا مار کر دے، ایک ایک فرد کے سینے میں اسلام کا نور داخل کر دے، اللہ جل مجدہ الکریم پورے ہندوستان میں اسلام کو داخل کر دیتا۔ تو نے صرف جنگ جیتنے کی دعا کی۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ آج تک جتنی بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں، ان بڑی بڑی فتوحات کے پیچھے اہل اللہ خود کار فرما رہے ہیں، وہ خود میدان جنگ میں اترتے رہے۔ آپ زیادہ دور نہیں جائیے، یہ پشاور کا ایریا جن شخصیت نے فتح کیا، حاجی امین صاحب، آج بھی ان کے سلسلے کے لوگ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک تنظیم ہے، اس کے بہت بڑے جو کارکن ہیں اور بہت بڑے لیڈر ہیں ڈاکٹر شفیق امینی، یہ انہی کے سلسلے سے ہے۔ حاجی امین صاحب جنہوں نے پشاور کو فتح کیا، خود میدان جنگ کے اندر کود کر اپنے مریدوں کے ساتھ دن کو روزہ رکھ کے جہاد کرتے تھے، اور پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہ اصل میں پیری مریدی کا جو اصل جو نقشہ ہے وہ یہ تھا۔ پھر آپ یہ جو مان سنگھ کی جائیداد تھی، آپ اوپر وہ دربند سے لے کے اکی سے لے کے اور یہ پورے کا پورا جو علاقہ مانسیرا بالا کوٹ اور یہ ہری پور ہزارہ تک، یہ سارے کا سارا جو علاقہ تھا، اس کے تو ہم چشم دید ہمارے بزرگ گواہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا، اور یہ اعزاز ہمارے بزرگوں کو حاصل ہے کہ یہ پورے کا پورا علاقہ ہندوؤں، مراٹھوں اور سکھوں کے قبضوں سے اگر کسی نے چھڑایا ہے تو وہ فقیر کے آباء و اجداد تھے، حضرت سید صادق شاہ صاحب فوجدرہ شریف والے، اور سید زین العابدین شاہ صاحب وہ مانسیرا والے، وہ میرے آباء و اجداد، میرے دادا پردادا تھے جنہوں نے اس پورے علاقے کو کافروں کے قبضے سے چھڑا کر مسلمانوں کے قبضے میں دیا۔